اے محبوب جی انہوں کہہ دو کہ انہوں دا دیو شیطان جیڑا ہے تواڈا دشمن ہے انہوں اپنا سجن نہ سمجھے آجے اپنا سجن نہ سمجھے آجے ان الشیطان لکم عدو شیطان دشمن ہے تواڈا ازلی دشمن ہے تواڈا عبدی دشمن ہے فاتخذہ عدوا اللہ فرما دے انہوں اپنا سجن نہ سمجھے آجے دشمنی سمجھے آجے اللہ پاک فرما دے نے چاندہ کی ہے آندے نے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر یہ شیطان چاندہ ہے میری پیروی کر کے آؤ گے میں تو جہنم رسید کروا دیا گا اللہ دی محبت دی بہت بڑی مثال اس آیت اندر موجود ہے اللہ فرماتے ہیں ابلیس تو بچ جاؤ شیطان تو بچ جاؤ کیونکہ شیطان تو بہت بڑا دشمن ہے شیطان چاہتا ہے جی میں جہنمی ہاں تسی بھی جہنمی بن جاؤ لہذا دعا میں کر لگا دے آمین کہہ دینا اے میرے اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْدِهِ ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا حضرات گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں انتہائی قابل قدر اور قابل احترام عزیزات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہن شیطان دا انسان دے نال پہلے دن دا ہی ویر ہے ابلیس انسان دا ازلی اور ابدی دشمن ہے جدو اللہ تعالیٰ دی ذات نے سیدنا آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کرن دی وجہ نال ابلیس نو جنت چو نکالیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی کہ اے ابلیس تو دور ہو جا تیرے تے میری لعنت ہے اپنی رحمت تو دور کیتا ہے جنت چو نکالیا ہے تو اس ابلیس نے اللہ تعالیٰ دے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہی سی بلب چلا دے کہ اللہ اگر تسی مینوں جنت چو نکالیا نا تے میں جنت دے اندر تیرے بندے جان نہیں دینے کیونکہ میں انہاں نو گمراہ کرتا رہا گا تو لہذا ابلیس دا شروع دن تو ہی انسان دے نال ویر ہے اور مرد دم تک
شیطان جڑا ہے انسان دے نال دشمنی نبھاتا رہے گا، بلکہ جس وقت بندے دی موت آندی ہے نا، موت دے وقت بھی ایک قریب آندا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ میں یہ زبان چو ایسا کوئی جملہ نکلوا دیا جی وجہ نال یہ آخرت برباد ہو جائے اور یہ جہنم دا بالن بن جائے۔ تو لہذا اس بندے ابلیس نے، شیطان نے اللہ نال جڑا مکالمہ کیتا سی، اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر وہ مکالمہ بیان کر دیتا ہے کہ اللہ میں تیرے بندے نو گمراہ کردا رہا گا۔ شیطان ہے لفظ شطن تو، شین طاء نون، شطن، یہ معنی ہوتا ہے شرارت کرنے والا۔ ایک معنی ہے شیطان دا سرکش، اللہ دی حداں نو توڑن والا۔ تو لہذا جڑا شیطان ہے یہ شر پسند ہے، اور یہ بات اپنے ذہن چ رکھو کہ شیطان جڑا نا یہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں، شیطان انساناں وچوں بھی نے اور شیطان جڑے نے جناں چوں بھی نے، کیونکہ قرآن پاک دی سورہ ناس اللہ فرماندے نے نا من الجنۃ والناس، کہ شیطان جڑے نے وہ جناں چوں بھی نے اور انساناں چوں بھی نے۔ جناں نو سنگ نہیں لگے ہوندے، شیطاناں نو سنگ نہیں لگے ہوندے کہ یہ شیطان کوئی علیحدہ مخلوق ہے، نہیں۔ اگر جس انسان دے اندر شیطان والی صفت ہے وہ انسان جڑا وہ بھی شیطان ہے، جہاں کام صرف لڑانا، جہاں کام صرف تیلی لانا، جہاں کام صرف بھڑکانا، انہوں اودے نال لڑا دیتا، انہوں اودے نال لڑا دیتا، انہوں اودے نال لڑا دیتا، او دا گھر برباد کر دیتا۔ تو لہذا شیطان جڑے نے وہ انسانوں چوں بھی نے اور بولو جنات چوں بھی۔ اور یہ بھی تواڈے باز ذہن اندر ہے کہ یہ ڈکی چھپی بات نہیں کہ شیطان جڑا ہے انسان دا دشمن ہے اور ازلی دشمن ہے۔ اس حوالے نال میں انشاءاللہ وعدہ کیتا سی کہ میں گزارشات کراں کہ شیطان انسان دے کولوں کی چاہندا ہے۔ اللہ دی توفیق نال تسی روزے رکھ کے فارغ ہوئے ہو اور ماشاءاللہ عید بھی گزار لئی، پورا مہینہ روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کیتی، اپنی ہمت دے مطابق صدقہ کیتا، اپنی ہمت دے مطابق اللہ اللہ کیتا، اللہ قبول فرما لے۔ ہون شیطان جڑا ہے یہ دال آ کے بیٹھے کہ اس بندے نے جنیاں محنتاں پورے مہینے کیتیاں نے، میں یہ سارے عمل برباد کروانے نے، میریاں ساریاں نیکیاں جڑیاں نے نا برباد کروانی۔ کیونکہ چور بھی اتنے جانا ہے جتھے کوئی مال ہوئے، کسی ورانے دے وچ چور نے جا کے لینا بھی کی۔ اور پتر تو مسئلہ کی ہے، اوئے کی مسئلہ؟ ایک ویرانہ گھر ہوئے اتنے ابلیس اسے چور نے لینا کی، کچھ بھی نہیں لبنا، انہیں جانا کی کر۔ ہمیشہ چور اتنے جانا ہے جتھے مال ہوئے، جتھے دولت ہوئے، کیوں جی اس طرح ہی ہے نا۔ تو لہذا ابلیس جڑا ہے یہ دال آ کے بیٹھے کہ جنہ پورا مہینہ انہیں محنت کی ہے نا، یہ محنت نو میں ضائع کرنا ہے اور پانی پھیرنا ہے۔ تو لہذا دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی سانو پل پل شیطان دے شر تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ شیطان جڑا ہے انسان دا دشمن ہے۔ تو آئیے ذرا غور کیجیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس شیطان چاہتا کی؟ یہ بہت سارے جواب نے، اگر میں سارے جوابات نو ایک جواب اکٹھا کر دیا
تے سارے سوالات دا ایک ہی جواب بنتا ہے کہ ابلیس شیطان چاہتا کی ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں اگر گمراہ ہو گیا تے مینوں اللہ نے جنت نہیں نہ دینی، تے میں انہاں مسلمانوں نے بھی اللہ دی رحمت تو دور کرنا ہے، تے انہاں نے بھی میں جنت چ جان نہیں دینی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے نا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ ابلیس نے اللہ دے سامنے پتہ کی کیا ہے؟ قرآن پاک نے نقشہ بیان کیتا ہے، فرمایا کہ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی۔ ابلیس اللہ دے سامنے کھڑا ہو گیا، توجہ فرمایا جے، غور کیجئے۔ ابلیس اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا، اللہ جے تو آدم نو میرے تے زیادہ فضیلت دیتی ہے، چونکہ میں اگ چو پیدا ہویا تے آدم علیہ السلام مٹی چو پیدا ہویا، اگ افضل ہوندی ہے، مٹی افضل نہیں ہوندی۔ یہ تے خیر او دے دماغ دیاں باتاں نے، افضل ہوندا ہے جنوں اللہ افضل کر دے۔ کہنے لگا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی۔ اے اللہ اگر تو میرے تو زیادہ فضیلت آدم علیہ السلام نو دیتی ہے، فرمایا اللہ ان اخرتنی الی یوم القیامہ، اے اللہ اگر آدم علیہ السلام دا کر کے میں جنت چوں نکالے ہے، اگر میں قیامت تک تو مولت دویاں، لاحترکن ذریتہ الا قلیلا۔ کہنے لگا اللہ اگر تو میں نو جنت چوں نکالے ہے تے میں یہ بات تواڈے سامنے کہہ رہا ہاں، میں آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں چند لوگاں تو علاوہ جے میں انہاں نو نتھ نہ پا دیتی تے میرا نام وٹا دیویں، میں لگام پا دیاں گا، انہاں نو گمراہ کر دیاں گا، الا قلیلا، چند لوگاں تو علاوہ میں مسلماناں نو انساناں نو گمراہ کردا رہواں گا۔ تے اللہ پاک نے جواب اندر کی فرمایا ہے، فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ پاک نے اس ابلیس سے جواب اندر کی فرمایا ہے، آؤ اپنے دشمن کو پہچانو، تواڈا ازلی دشمن ابلیس ہے، ابدی دشمن ابلیس ہے، قدم قدم تے تانوں گمراہ کردا ہے، قدم قدم تے تانوں تکلیف دیندا ہے۔ وہ چاہندا ہے کہ نیکی نہ کرے، وہ چاہندا ہے نماز نہ پڑھے، وہ چاہندا ہے وقت تے جمعہ نہ پڑھے، وہ چاہندا ہے نیکی نہ کرے۔ ایک گاٹ لا کے بیٹھا ہوئے ہر ویلے او دا ایو مشن ہے، میں انسان نو گمراہ کر دیا دے عمل برباد کر دیا۔ جدو ابلیس نے آکھیا اللہ میں تیرے بندے جنت نہیں جانے چاہنا دینے، میں انہوں نے گمراہ کرتا رہاں گا، کہ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم۔ اے ابلیسا سن لے، جیڑا بندہ تیری پیروی کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، فإن جہنم، جدو مر کے آئے گا میں جہنم رسید کر دیا گا، جزاؤکم جزاء موفورا، انہاں واسطے پورا بدلہ میرے کول، جڑا تیری پیروی کر کے آئے گا۔ جائیے پوری دنیا اندر چکر لگا کے دیکھیے کتنے مسلمان نے جڑے شیطان دے چنگل اندر پھنس چکے نے، اللہ جاندا ہے انہاں دیاں خوشیاں بھی شیطان دے طریقے دے مطابق نے، انہاں دیاں غمیاں بھی شیطان دے طریقے دے مطابق نے، انہاں دا چلنا بھی جناب شیطان ورگا ہے، بیٹھنا بھی شیطان دی پیروی ہے۔ لوگوں قدم قدم تے ابلیس دیاں پیرویاں کردے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آئیے اللہ پاک نے فرمایا ابلیسا جیڑا تیرے پیچھے لگ کے آئے گا میں جہنم رسید کر دیا گا۔ ہاں مگر یہ بھی قرآن پاک اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے، اگر ایک بندہ ساری زندگی تیرے پیچھے لگ کے آئے گا، اگر زندگی دے آخری وقت آ کے میرے کولو معافی مانگ لوے گا، اے میرے اللہ میری 70 80 سال 90 سال 100 سال عمر ہو گئی ہے، میں ابلیس دے مگر لگ
کے اپنی زندگی نو برباد کردا رہا ہاں، اے میرے اللہ مینوں معافی دے دے۔ اللہ فرماندے نے جڑا تیری پیروی کرن والا مردیا میرے کولوں ڈر کے معافی منگ جائے گا، اگر میں میرے کولوں معافی منگ جائے گا، فرمایا میں ساری زندگی دے او دے گناہ معاف کر کے اپنی جنت عطا کر دیاں گا۔ جڑا بندہ میرے کولوں معافی مانگ لے گا بے شک تیری پیروی کرنے والا ہے، اگر مردیاں او دے دل چ میرا ڈر پیدا ہو گیا، ہدایت آ گئی، میرے کولوں معافی مانگیا تے میں انہوں بھی معاف کر دیاں گا، میرا دروازہ کھلا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے قرآن پاک اندر ابلیس کا مکالمہ موجود ہے۔ آئیے ذرا دوسرے مقام تے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہو رہا ہے، ابلیس اللہ دے سامنے کھڑا ہے تے اللہ پاک نو کہہ رہا ہے، کہندا قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون۔ اے میرے اللہ، ابلیس کہندا ہے اللہ مینوں قیامت تک مہلت دویں، موت بولو موت نہ دویں، مینوں قیامت تک مہلت دے دے۔ اے اللہ قیامت تک مینوں مہلت دے، موت نہ دویں۔ اے اللہ اس وقت تک مینوں موت نہ دے، قیامت تک مینوں زندگی دے، میں تیرے بندیاں نو گمراہ بولو کرتا رہاں گا۔ اللہ پاک نے کہا جا تینوں مہلت دیتی۔ ان سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دے کولوں یہ دعا کر رہا ہے، مہلت منگ رہا ہے کہ یا اللہ مینوں موت نہ دویں، مینوں زندگی دے، میں تیرے بندے گمراہ کرتا رہاں گا۔ تو اللہ پاک نے اجازت بھی دے دیتی، اچھا ٹھیک ہے جا جو ہوندا تیرے کولوں کر لے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار رب نوں اجازت نہیں سی دینی چاہیے، مگر اللہ دی ہر گل وچ حکمت ضرور ہے، اللہ پاک دی ہر بات اندر حکمت ہے۔ اللہ پاک نے کہا جا بھئی تینوں میں زندگی دیتی، جا جو ہوندا تیرے کولوں کر لے۔ تے نال ہی اللہ پاک نے نا یہ بھی حکم نازل فرمایا ہے، فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیاں نو دس دیو، فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ محبوب جی انہوں کہہ دو کہ انہوں دا دیو شیطان جیڑا ہے تواڈا دشمن ہے، انہوں اپنا سجن نہ سمجھے آجے، اپنا سجن نہ سمجھے آجے۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن ہے تواڈا، ازلی دشمن ہے تواڈا، عبدی دشمن ہے۔ فاتخذہ عدوا، اللہ فرماندے انہوں اپنا سجن نہ سمجھے آجے، دشمنی سمجھے آجے۔ اللہ پاک فرماندے نے چاندہ کی ہے، آندے نے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ یہ شیطان چاہتا ہے میری پیروی کر کے آؤ گے میں تمہیں جہنم رسید کروا دیاں گا۔ اللہ دی محبت دی بہت بڑی مثال اس آیت اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابلیس تو بچ جاؤ، شیطان تو بچ جاؤ، کیونکہ شیطان تہاڈا بہت بڑا دشمن ہے۔ شیطان چاہتا ہے جی میں جہنمی ہاں تسی بھی جہنمی بن جاؤ، لہذا دعا میں کر لگا دے آمین کہہ دینا۔ اے میرے اللہ سانو سارے انو ابلیس دے شر تو بچا لے، اللہ سانو سارے انو ابلیس دے شر تو بچا لے، اللہ شیطان دے شر تو بچا لے۔ اے میرے اللہ سے گناہگار سیاکار اللہ سڑتے اپنی رحمت دا نزول فرما دے۔ آؤ لوگوں پل پل اس اپنے دشمن دے کولوں بچن دی کوشش کرو۔ آئیے قرآن پاک دے اور مقام تے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ اللہ
अल्लाह फरमाते ने ओ दुनिया कायनात दे अंदर जिंदगी गुजारने वालों, तुसी मैनू छड़ के इबलीस ना यारियां ला लईयां ने। आ देखो अल्लाह पाक ले, अल्लाह पाक आसमान तो ऐलान फरमा रहे ने, तुसी मैनू छड़ के मेरी यारी छड़ के तुसी इबलीस ना यारियां ला लईयां ने। जिथों अल्लाह पाक ने मना कीता मना क्यों नहीं होंदे? जिथे अल्लाह पाक ने चलन दा हुक्म दिता चलदे क्यों नहीं? जिन्हां चीज़ां तो अल्लाह पाक ने मना कीता मना क्यों नहीं होंदे? लोगों अल्लाह पाक नूं कहना पै गया। अल्लाह पाक ने फरमाया अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी। फरमाया मैनू छड़ के शैतान नूं अपना यार बना लिया जे, मैनू छड़ के शैतान दी औलाद नूं अपना यार बना लिया जे। फरमाया वहुम लकुम अदुव्वुन, ओ तुहाडे यार नहीं बल्कि तुहाडे दुश्मन ने। फरमाया बिअसा लिज़्ज़ालिमीन बदला। अल्लाह फरमाते ने पूरा पूरा ज़ालिमां नूं क़यामत वाले दिन बदला मिलेगा। लिहाजा जिन्नियां मैं ऐता कुरान पाक दियां पढ़ पढ़ के सुना रहा वां, हर आयत अंदर अल्लाह करीम फरमाते ने शैतान तुहाडा दुश्मन है, शैतान तुहाडा दुश्मन है, शैतान दे कोलों बच जाओ। आइए जरा कुरान पाक दे एक और मुकाम ते अल्लाह पाक ने हद ही मुका दी है। आइए जरा सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारा कुरान नाज़िल हो रहा है। आइए उस कुरान को पढ़िए। मैं ते हर जुमे तुहानू तरगीब देना वा, लोगों कुरान पाक नूं पढ़ो ताकि पता चले कुरान की कह रहा है। कुरान का मुताला करो यार, कुरान की कह रहा है। आओ जरा अहादीस मुस्तफा का मुताला करया करो, अहादीस की कह रही ने। साडियां जिंदगियां बर्बाद हो गई ने। अल्लाह जानदा 40-40 50-50 60-60 70-80 साल दे हो गए हैं, मगर सानू नहीं पता कुरान की कह रहा है, सानू नहीं पता नबी सलाम दी हदीस की कह रही ने। आइए लोगों कुरान पाक अंदर अल्लाह करीम ने हाथ भी मुका दी है। अल्लाह फरमाते ने या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह। अल्लाह फरमाते ने ओ लोगो इबलीस तो बच जाओ, इबलीस दे फितनियां तो बच जाओ, इबलीस दे फितनियां तो बच जाओ, क्योंकि ये वही है जिन्हें तुहाडे माँ बाप नूं जन्नत चों निकालवाया। ये वही है जिन्हें तुहाडे माँ बाप नूं जन्नत चों निकलवा दिता है। ये तो बच जाओ, जे तुहाडे माँ बाप नूं जन्नत च नहीं रहन दिता तो तुहानूं जन्नत किवें जाण देगा? आइए माँ बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ते अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम इन्हां नूं जन्नत चों निकलवाया इन्हें कसमां दे दे के। खैर अल्लाह फरमांदे ने इहदे फितनियां तो बच जाओ, इहदे फितने बड़े ने, इहदे जाल बड़े ने, बड़े ऐन सामने सबद बाग खांदा है। बल्कि जाइए कुरान पाक पढ़ के वेखिए। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ऐलान फरमाया। कुरान भी इस बात का जिक्र फरमा रहा है। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह सामने लैन ला लेगा। पीर खड़े ने, फकीर खड़े ने, ऐ उन्हां दे मुरीद खड़े ने। ऐ सामने पीरां दियां लैनां लगियां ने, आ सामने मुरीद खड़े ने। तो ये मुकर जाणगे, कहणगे अल्लाह असी तो इन्हां नूं नहीं सी कहा साडी पूजा करो। हुण मैनूं तुसीं ईमानदारी नाल जवाब देना है। बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दे वली ने। अच्छा जो कुछ उत्थे हो रहा है बाबा जी कह के गए सन तुसीं करना है? बोलो बोलो तो सही है। उन्होंने कहा सी करो। अच्छा मेरा मतलब जिथे जिथे भी जो जो कुछ हो रहा वो कह सन ये काम करो। यकीन जानो हों तो मुसलमान मुसलमान कह लग्या हयात शर्म आती अल्लाह की कसमे। और मुसलमान अल्लाह मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। सियालकोट वाली साइड से ना एक दरबार है पीर बाले शाह। पीर बाले आ लकड़ के बाले नहीं होंगे, पीर बाले। उत्थे ना सड़क उन्होंने गुजारनी थी, सड़क के विच आ गई जगह। उन्होंने कहा जी गल तुहाडी मेहरबानी है, असी तुहानूं पिछे ना जिन्नी जगह कहने असीं तुहानूं देण वास्ते तैयार हाँ, तो तुहाडी मेहरबानी है बुजुर्गों नूं इत्थों कढ के ना पिछे लै जाओ। हुण मुरीदां दी जाने बला इत्थे की दबिया, मशहूर ही हो गया ना। गल्लां चलदियां चलदियां चली आउंदियां ने, किहड़ा असीं तहकीक करनी हुंदी है। उन्हां दे मूँह दे विचों जनाब पानी छुट गया। उन्होंने कहा राला वग गया। उन्होंने कहा इन्नी जगह मिलन रही है।
کیوں نہ آ گئی ٹھیک ہے جی انہاں کی قبر پٹی اللہ جان دے آئینی شہد موجود نے جدو قبر پٹی دے وچوں لکڑ دے بالے دبے ہوئے تے انہاں بالیاں دی پوجا ہون نہیں تے اے پیر بالے شاہ میں نام ہی چنگا چن کے رکھیا نا پیر بالے شاہ لکڑ دے بالے پوجنے والا مسلمان ہے اکاڑے ایک پیر دا کتا مر گیا مسلمانہ دے قبرستان کتے نو دفن کیتا گیا یہ پیر دا کتا ہے گھوڑا مر جائے گھوڑے نو دب کے فاتحہ خانی وَذَوْ مِنْ سَارَ تَمَدَّدْ میں حنود یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود کہلانا مسلمان کرتوتا کافرہ نالوں زیادہ بریاں گندیاں دعا کرو اللہ شیطان دے شر تو سانو محفوظ رکھے اللہ نو چھاڑ کے انہاں نے یاریاں لا لیا کتے بابے دی جتی دی پوجا ہون رہی ہے کتے بابے دی سوٹی دی پوجا ہون رہی ہے کتے بابے دے کپڑیاں دی پوجا ہون رہی ہے تے پھر اللہ دا کیا فائدہ رسول اللہ دا کیا فائدہ پھر مسلمان ہوندا کی فائدہ رام رام کہو چھڑ دیو کلمہ رل جاؤ انہاں دے نال جا کے تسی کی فلسطین آزاد کروانا ہے مسلمانوں حضور علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرمایا سی کہ میرے امت ایسا وقت آئے گا پورا کفر ٹوٹ کے پھر پہ جائے گا نبی علیہ السلام فرما دینا جی میں ویاہ تے روٹی کھول دی ہے نا تو انہوں پتا ویاہ تے روٹی کھولے ٹائم 12:30 دا ہوئے 4 بجے روٹی کھولے تو انہوں پتا حال کی ہوندہ ہے بولو پانڈے ہو مودے پہ ہوندے کپڑے لبڑ جاندے رہے ہیں جی فرمایا ایسے طرح میری امت وقت آئے گا سارا کفر کٹھا ہو کے میری امت ٹوٹ کے پہ جائے گا جی شادی تے روٹی کھلے تے حال ہوندے آج وہ وقت تواڈے سامنے آیا نہیں مسلمانہ دی تعداد دیکھ لو کفار دی تعداد دیکھ لو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں دعا کرو اللہ پاک جتھے تے مسلمانہ دے ظلم ہون رہے ہیں اللہ مسلمانہ دی حفاظت فرما دے اللہ مدد فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی اسرائیل انڈیا امریکہ دے بیڑا خرق کر دے تباہ و برباد کر دے اللہ قبلہ اول دی حفاظت فرما دے اچھی کو آمین مسلمانوں مسلمان بن جاؤ نا اللہ دی قسمیں وہ 313 سی 313 سن کفر ڈر رہا سی ارباں دی تعداد خرباں دی تعداد اندر کفر ساڈے سر تے بولن ڈیا تو جدو مسلمان نے سوٹیاں دے ہڈیاں تے لیراں تے میرا مطلب انہاں ٹاکیاں تے کتیاں تے بلیاں تے انہاں بالیاں نو پوجنا ہے تے مسلمانوں مسلمان بنو چھوڑ دو انہاں ساریاں چیزاں نو ایک رب دے آگے جھکنے والے بن جاؤ جدو ساری انسانیت سارے مسلمان ایک رب دے در تے جھکن والے بن جان گے اللہ دی قسم کفار ساڈے کو ڈرے گا اللہ ایسا ایمان ہر مسلمان کو نصیب فرماتا فرمایا شیطان تو بچ جاؤ شیطان دے بڑے بڑے ہتھیار نے اگے جا کے دساں گا شیطان چاہتا کی ہے تواڈے کولوں شیطان چاہتا کی ہے میرے کولوں آئیے ذرا غور کیجئے صحیح بخاری اندر موجود میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم صحیح البخاری اندر روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا جویں انسان دیاں رگاں اندر خون حرکت کردا ہے چلدا ہے دوڑدا ہے اسی طرح انسان دیاں رگاں اندر شیطان دوڑدا ہے جویں انسان دے جسم تے رگاں دے اندر شیطان جناب خون دوڑدا ہے آئیے ذرا ایک اور مقام تے فرمایا انه یراکم وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ لوگو شیطان اتنا مکار ساڑا دشمن ہے غور کیجئے قرآن پاک دی آیت پڑھ کے سنا رہے ہمیں فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ فرمایا کہ اے توانو ویکھ دے تسی شیطان نو بولو ویکھ دے
یہ تمہوں نظر نہیں آتا، وہ تمہوں ویکھ رہا ہوتا ہے۔ وقبیلو دا قبیلہ کلا شیطان نہیں، وہ بہت سارے چیلے چانٹے نے جڑی وہ مدد کرتے ہیں، مسلمانوں گمراہ کرتے ہیں۔ لوگوں شیطان تے وہ قبیلے نو تسی نہیں ویکھدے، فرمایا وہ تمہوں ویکھ رہا ہوتا ہے، تسی نہیں ویکھدے۔ اتنا ظالم ہے، ایک دشمن سامنے ہوئے نا تے بندہ مقابلہ کرنے واسطے تیار ہو جاتا ہے، تے جیڑا دشمن چھپ کے مقابلہ کرے وہ پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے کہا چھپ کے تواڈے ویر کٹدا ہے، تواڈے نال چھپ کے۔ شیطان وہ ہماری تمہوں ویکھ رہے ہوندے نا، تسی نہیں ویکھدے ہوندے۔ ایسا مکار تے ظالم ہے تہاڈا دشمن ابلیس۔ آئیے ذرا غور کیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث صحیح مسلم اندر ہے، میرے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابلیس دا تخت جیڑا پانی اتے، صحیح مسلم دی روایت پہ پڑھ رہا وا، ابلیس دا تخت جیڑا پانی اتے وے تے پانی اتے تخت اتے کرسی ڈا کے بیٹھ جاندا ہے، اپنے چیلیاں چانٹیاں نو بلاندا ہے، کہندا آؤ میری گل سنو، سارے کٹھے ہو جاندے نے۔ کہن لگا اج جیڑا سب تو زیادہ مسلمانوں نو پریشان کر کے آئے گا وہ میرے نزدیک سب تو زیادہ اہم ہوئے گا۔ جاؤ پریشان کرو جا کے لوگوں نو۔ شام نو جدو ڈیوٹی جناب آ کے حاضری لگواندے نے، کہن لگا کہ تو کی کام کر کے آیا؟ کہن لگا جی میں آ کیتا، چوری کروائی۔ انہوں نے کہا پرے ہو جائے۔ ایک آیا، انہیں کہا میں زنا کروایا، تم ہی پرے ہو جائے۔ انہیں کہا تو کی کیتا؟ میں ماں پیو نو آپس لڑایا پتراں نال، تم ہی پرے ہو جا، تم ہی کوئی کام نہیں کیتا۔ ایک آیا، انہیں کہا میرے مربی صاحب گل یہ اج میں میاں بیوی نو لڑا کے نہ تے طلاق کروائی، میاں بیوی نو میں لڑا کے نا طلاق کروائی ہے۔ اے تھلے اتر دے تے جفی پا کے ملدا ہے، گلے لگاندا ہے، آندا کرن والا کام تے تو کیتا ہے، گھراں نو اجاڑن والا، گھراں نو اجاڑن والا شیطان ہے۔ جیڑا کسے دے گھر نو اجاڑے، میاں بیوی دے درمیان نفرتاں ڈالے، وہ سمجھو شیطان دی روحانی اولاد ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ جیڑا دو میاں بیوی دے درمیان غلط فہمی کروا کے دو میاں بیوی نو لڑا کے گھر برباد کروائے، اللہ دی قسم ہے وہ شیطان دا روحانی بچہ تے ہو سکتا ہے، ملکو وہ انسان ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ گھراں نو اجاڑنا شیطان دا کام ہے، بولو کسی مسلمان دا کام ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ صحیح ابن حبان اندر روایت ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے جو صبح سورج چڑھدا ہے، سورج چڑھدا ہے، ابلیس اپنے چیلیاں چانٹیاں نو بلا لیندا ہے، پتہ چلدا ہے شیطان کلا نہیں، او دی حمایت کرنے والے، او دی مدد کرنے والے بہت سارے شیاطین نے۔ اے بلا کے کہندا ہے آؤ پھیل جاؤ، دنیا تے پھیل جاؤ، پوری زمین تے پھیل جاؤ، جا کے مسلماناں تے انساناں نو پریشان کر کے آؤ۔ خیر ایک چیلا چانٹا جاندا ہے، ویندا ہے، ایک بیٹا ہے جناب میاں بیوی ہے، میاں بیوی ہے، آپس اندر بڑا پیار کردے نے، بڑی محبت کردے نے۔ جے خاوند گل کردا تے بیوی چپ کر جاندی ہے۔ لوگوں صحیح ابن حبان دی صحیح روایت پڑھ کے سنا رہے ہاں، لوگوں جے خاوند بول پیا بیوی چپ کر گئی ہے، تے جے بیوی بول پئی ہے تے خاوند چپ کر گیا ہے۔ جے خاوند نے گل کیتی ہے بیوی جی جی کر رہی ہے، جے بیوی نے گل کیتی ہے خاوند جی جی کر رہا ہے۔ اتنی محبت ہے، ایک دوسرے دے منہ اندر روٹی لکمے توڑ توڑ کے پاندے نے۔ اے شیطان ویکھ کے کہن لگا نا نا اتنی محبت میں رہن نہیں دینی۔ لوگوں میاں بیوی دے درمیان جدائی کرن واسطے تیار ہو گیا ہے۔ لوگوں خاوند دے دماغ نو بھرنا شروع کر دیتا ہے، ادھروں بیوی دے دماغ نو بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک وقت آیا کہ انہیں جناب میاں بیوی دے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ آئیے لوگوں ایک ہور چیلا چانٹا پوری دنیا اندر پھر رہا ہے، ویندا کہ ایک بیٹا
اپنے ماں باپ دا بڑا فرما بردار ہے، اپنے ماں باپ دی بڑی گل مندا ہے۔ غور کریا جی اللہ جان دے حدیث وال پوری توجہ فرمایا جے۔ میں دس رہا کہ دشمنی کیویں پٹ دے جے، دشمنی کیویں نبھاندا ہے ایک انسان تے مسلمان دے نال۔ انہیں ویکھیا کہ بیٹا اپنے ماں باپ دا بڑا فرما بردار ہے، ماں باپ گل کردے نے بیٹا بھج کے گل مندا ہے، جی جی امی جی میں ہونے کر کے آیا، جی ابو جی ہونے کر کے آیا۔ یہ کہن لگا انہاں فرما بردار ہے، میں فرما بردار رہن نہیں دینا۔ اس بچے دی ذہن سازی کردا رہا، ایک وقت آیا یہی بچہ جڑا اپنے ماں باپ دا بڑا فرما بردار سی، ایک وقت آیا اپنے ماں باپ نو گالیاں دینا شروع ہو گیا ہے۔ ماں نو کہندا ہے جڑا ماں نو گالیاں دے رہا ہے باپ نو گالیاں دے رہا ہے، کہن لگا تے میں ہی رہ گیا تواڈے واسطے، جاؤ جتھوں مرضی کام کرا لو۔ وہی بچہ جڑا اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے، ایک وقت آیا ابلیس نے ایسی ذہن سازی کر کے اس بچے نو اپنے ماں باپ دا گستاخ کر دیتا ہے۔ ہن ماں باپ سر پھڑ کے روندے پے نے۔ یہی بچہ جڑا ساڈی ادھی آواز تے گل منن واسطے تیار ہو جاندا سی، اج یہی ساڈے اگے زبان درازی کر رہا ہے، یہی بچہ سانو گالیاں دے رہا ہے۔ آئیے لوگ شیطان دا ایک اور چیلا چانٹا دنیا در پھر رہا ہے۔ انہیں ویکھیا کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، اس طرح گلیاں دے وچوں گزردا ہے تے لڑکیاں جناب اشارے کردیاں نے۔ لوگوں میں کوئی قصہ کہانی نہیں، صحیح ابن حبان دی روایت سنا رہا ہاں، لڑکیاں گناہ دی دعوت دیندیاں نے تے بچہ کہندا ہے اعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے بچہ بڑا نیک سیرت ہے تے بچہ بڑا اللہ دا پیارا تے اللہ دا ولی ہے۔ اے جناب کہندا نانا اے کام میں نہیں کرنا۔ خیر شیطان او دی ٹو اندر لگ گیا، کہن لگا اے دے کولو بدکاری میں نہ کراواں تے میرے جمن دا کی فائدہ۔ خیر جناب او دے مگر لگ گیا، مگر لگ گیا۔ ایک وقت آیا جڑا بچہ ان غیر محرمہ عورتاں نو ویکھ کے لا حول ولا قوت پڑھدا سی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھدا سی، زنا دی دعوت نو قبول نہیں سی کردا۔ ایک وقت آیا ابلیس نے اودی ذہن سازی ایسی کیتی ہے، ایک دن انہیں آپ بلا کے لڑکی دے نال بدکاری کروا دیتی ہے۔ لوگو اس بچے نو جڑا اللہ دا پیارا سی بدکار بنا دیتا ہے۔ لوگو شیطان دے حملے جے بچ جاؤ شیطان دے حملیاں تو، اللہ دے حضور دعا کریا کرو۔ اوہی نیک سیرت بچہ آج زانی بنا دیتا ابلیس نے۔ آئیے لوگ ایک ہور چالدا چالدا دنیا اندر ویندا ایک بندہ ہے جناب اس طرح کتے پانی دی پوجا کر رہا ہے، کتے پہاڑ دی پوجا کر رہا ہے، کتے اگ دی پوجا کر رہا ہے۔ انہیں ایک عالم دین مل گیا، کہنے لگا اللہ دے بندے نہ پانیاں دی درختاں دی نہ حجراں شجراں دی پوجا نہ کریا کر، ایک اللہ دی پوجا کریا کر۔ خیر اللہ انہوں ہدایت دے دیتی ہے، لہذا دعا میں کرن لگا جے درد دل دے نال آمین کہہ دینا میرے اللہ کل مسلمانوں نو اللہ شرک جیسی لعنت تو بچا لے۔ اللہ شرک نو معاف نہیں کرے گا۔ شیطان جڑا ہے شرک کرواندا ہے، شیطان نو جڑا ہے وہ شرک والے پاسے لے کے جاندا ہے۔ لوگوں انہوں ایک عالم دین مل گیا، کہنے لگا نا 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 یار اے کم نہ کریا کر، ایک اللہ دی پوجا کریا کر۔ انہوں اللہ ہدایت دے دیتی ہے تے شیطان دے ٹو اندر لگ گیا، کہنے لگا انہوں تے اللہ نے ہدایت دے دیتی ہے، اے تے جنت ٹر جائے گا تے پھر میرا کی فائدہ؟ او دی ذہن سازی کرن لگ گیا، کہن لگا او دے ذہن بھرنا شروع کر دیتا ابلیس نے۔ کہن لگا تیرا ابا جڑا سی وہ بھی تے آئے پوجا کردا سی پانی دی تے اگ دی، کیا تیرا ابا مشرک سی؟ تیری ماں بھی یہی کام کردی مر گئی وہ مشرک سی؟ تیرا دادا بھی یہی کام کردا مر گیا وہ مشرک سی؟ وہ پاگل سی؟ انہیں کہا ایک دن کلا بہ کے سوچن لگا، انہیں کہا جی میرا ماں پیو یہ کام کردا مر گیا دا مطلب یہ ہے کہ مشرک سی؟ ہاں جڑا کام میرا ماں پیو کردا رہا ہے میں بھی وہی کرنا۔ دوبارہ پھر شرک کرنا شروع ہو گیا، دوبارہ شیطان نے پھر انہیں اس لعنت لگا دیتا۔ اور بھی کسی نے کہا کہ سمجھا کے ویکھ لینا، انہیں کہنا میرا ابا پاگل سی؟ بولو یار کام نہ کرے اگر میرا ابا دے کام کرتا رہا، میرا ابا پاگل سی؟ بولو یار ہوندا ہے کہ نہیں؟ یہ کام ہوندا ہے نا؟ یہ سمجھا کے ویکھ لو، کہنا بڑا تو مفتی کتے رہی ہے، میرا باپ پاگل سی، میری ماں پاگل سی، وہ یہ کام کرتی رہی۔ اوہی جڑا اللہ کو شرک تو تائب ہو کے مواحد بن گیا، ابلیس نے ایسا وار چلایا چلاندہ رہا، اور جنہ دی پوجا کردہ رہا دی پھر
توحید نو چھڑ کے شرک جیسی لالچ مبتلا ہو گیا. شیطان نے ایسی ذہن سازی کی تھی انہوں پھر دوبارہ مشرک بنا دیتا. اور مسلمانوں رب کو دعا کر دے رہا کرو یا اللہ تواڈے ہاتھ اندر ہے ساڈا دل, اللہ سانو شیطان تو محفوظ فرما. شیطان دے وار بڑے پیڑے, شیطان دے جال بڑے پیڑے, شیطان دے وار بڑے پیڑے نے. شیطان دا بچو, اللہ کو دعا کرے. بنی اسرائیل دا نیک آدمی جڑا ساری زندگی اللہ اللہ کردا رہا ہے انہوں زنا چ مبتلا کر دیتا تے ابلیس نے کیتا. ایک نیک آدمی شراب والے پاسے لگایا, شیطان نے لگایا. تو لہذا قرآن پاک نے اس بات کا ذکر کیتا لوگوں شیطان بہت بڑا ظالم ہے, شیطان تہاڈا دشمن ہے. شیطان بولو تہاڈا یار نہیں ہے. گل میں کر رہا تھی سامنے پیران دی لین لگے اگر فقیر سامنے کھڑے ہون اور پیر کہن گے یا اللہ قرآن دی آیت کا ترجمہ سنا رہے ہیں, یا اللہ اسی تو نہیں سی کیا انہوں نے ساڑی گل ساڑی پوجا کرنا. یہ کہن گے مرید کہن گے یا اللہ انہوں نے سانو آپ کیا سی, آدھے نے یا اللہ دوبارہ سانو بھیج دنیا میں پھر اسی انہاں دی پوجا کران گے نہیں کران گے. اللہ فرمایا میرا ایک قانون نہیں, دنیا زندگی ایک باری ملنی ہے دوبارہ ملنی. کئی ساڑے پولے پالے مسلمان کہہ چھڑ دے اگے جا کے ویکھی جائے گی سچے کیڑے نے جھوٹے کیڑے, اگے جا کے ویکھی جائے گی. سانو آندے نے اے بے مرشدے دا پتہ نہیں اللہ معاف کرے کی آندے نے, غیر اسی تو سنی جانے ہیں نا. آندے نے اگے جا کے پتہ چلے گا کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. میں کہا کاکا اگے جا کے پتہ لگ گیا تو پھر فائدہ کی. اے قرآن چ نہیں رب نے دس دیتا آ سچے نے آ جھوٹے نے, بولو نبی علیہ السلام نے نہیں دسے آ سچے نے آ جھوٹے نے. اے رسہ جنت نو جا رہا جہنم نو جا رہا سانو قرآن دی اس نے نہیں دسیا. تے جے اوتھے جا کے اسی کہنا ہے اوتھے پتہ لگ جائے گا کیڑا سچا کیڑا جھوٹا ہے. اے دے دار العمل ہے, ایتھے عمل کرنے نے. دار الجزا و سزا آگے ہے, اوتھے جا کے یا جزا ہے یا سزا ہے. اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے کے اللہ خاتمہ ایمان تے کر کے بغیر حساب دے جنت نصیب فرما. اوتھے دے میرے بھائی یا جنت لبنی ہے یا جہنم لبنی. اوتھے جھوٹے سچیاں دے فیصلے ہونے نے, جھوٹے سچے دے رب نے دنیا چ بیان کر چھڈے. آئیے لوگو یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا. آئیے لوگو شیطان کی چاہتا ہے, شیطان چاہتا ہے میں دے عمل برباد کر دیا, شرک کروا دیا. فرمایا وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. لوگ اللہ نو نہیں پکار دے, شیطان نو پکار دے نے, شیطان نو پکار دے نے. اب واقعہ تو میں سنان لگیا نا, اے مناظر اسلام حافظ عبدالوہاب روپڑی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے سنایا دی فیصلہ آباد تشریف لے آئے. اسی بیٹھے تھے حافظ صاحب نے گل سنائی تو غور نہ سننے والی جی. انہاں واقعہ سنایا حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ, اللہ قبر تے بے شمار رحم کا فرمات. کہنے لگے حافظ صاحب دے دور چ نا ایک عامل سی تے سائی سی, وہ سائی سی, سائی عامل سی تے گندا ترین خلیز ترین. وہ جدوں کسی نے جن چمڑ جاندہ سی نا, غور کریا جائے تے بڑے بڑے دم کرنے والے بلانے تے انہوں نے اس شیطان نے وچوں نکلنا, جے نکل جانا تے پھر آ کے انہوں ستانا, جے نکل جانا پھر آ جانا, وہ جان نہیں سی چھڑ رہا. کہنے لگے کہ حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نو بندے لے گئے. انہوں نے کہا حافظ جی تمہیں ایک اسی گل تمہیں ایک کام تمہیں سامنے ایک اسی بندہ لے آنا ہے, وہ تسی ویکھو. وہ بندہ جڑا نا وہ اپنی سواری تے بیٹھ کے تو گھروں چلتا ہے نا تے جن شیطان وچوں ویسے نکل جاتا ہے, وہ دے آن تو پہلے شیطان وچوں نکل جاتا ہے. تے حالانکہ اور بڑے بڑے اللہ دے ولی تے بڑے بڑے نیک پار ساس ہی لے کے آنے ہیں تے دم کرتے ہیں جھڑ دی جھڑ نکلتے ہیں پھر آ جاندے. سانو سمجھ نہیں لگتی.
حافظ صاحب فرما لگے اچھا مینوں لے چلو. کہن لگے اس بندے نوں جن چمڑے. حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ کول جا کے بہ گئے. وہ جڑا سائی سی نا وہ بھی آ گیا. تے اللہ معاف کرے کہندے نے او دے کولوں من من بو آوے تے غلیظ ترین تے گندا مندا. ہرے نہاتیاں نوں کنا عرصہ گزر گیا. آندے نے جدوں اپنی سواری تو تھلے اتریا بندے دا دورہ ختم ہو گیا, بندہ ٹھیک ہو گیا. حافظہ فرما لگے میں انہوں یہ گل پوچھی گل کی ہے تیرے تو اجے اندر بھی نہیں آتا تے جن نکل جاتا شیطان نکل جاتا وجہ کی ہے تے جیڑی وجہ اس گندے بندے نے دسی نا وہ ذرا پلے بن لیا جے. انہیں کہا حافظ صاحب شیطان جویں چاہتا سی نا میں انہوں انج بن کے بخایا ہے. بولو بولو جویں وہ چاہتا سی میں انج بن کے بخایا. تے اینا مسلمانوں جویں رب کہندا نا انج دے بن جاؤ اے بن کے رب نوں وکھاندے تے زبان چ اینی کی تاثیر ہونی ہے. حاجہ فرماندے نے اپنا پخانہ خود کھاندا ہوندا سی. ایڈا خلیص ترین آدمی کہندا جویں شیطان نے مینوں کیا اس طرح دا بن میں اس طرح دا بن کے بخایا تے شیطان میرے والوں ویکھ کے نکل جاندا ہے. میرے بھائی شیطان دے شرط شیطان تو انہوں گمراہ کرنا چاہتا ہے. شیطان تو انہوں گندہ کرنا چاہتا ہے. شیطان تو انہوں خلیص کرنا چاہتا ہے. حافظہ فرما لگے میں منڈی زبان تو نا فون آ گیا. منڈی زبان تو فون آ گیا یہ کیونکہ میرے مضمون دے مطابق گل ہے تو میں گل چونکہ سلف صالحین دی کو گل آ جائے مضمون دے مطابق میں سنانی چاہنا تو انہوں لہذا غور کرو. حافظ عبد الوہاب صاحب فرما لگے منڈی زبان چو مینوں فون کہنا حافظ جی تہاڈی مہربانی مینوں جمعے دا سانو ٹائم دیو. حافظ صاحب کہنے لگے گرمیاں سی میں ایڈا لمبا سفر او منڈی زبان میں انہوں نے کہا یار اچھا کوئی موسم بدل لیا. انہوں نے کہا جی تہاڈی مہربانی. حافظ صاحب فرما لگے میں آئی گئی کر دیتی. اوتھے نا وڈے حافظ صاحب دا ایک بھرا رہندا سی بھرا بنیا سی بزرگ سی نیک آدمی سی. وہ کو فون کرایا انہوں نے کہا جی حافظ صاحب جمعہ پڑھانا تسی کیڑا پڑھانا جی اگلے ہی پڑھا دیو بس آ جاؤ. حافظ صاحب فرمان گرمیاں میں چلا گیا تو جدو میں گیا رہا وہ مسجد جڑا صدر سی نا وہ دی بیوی نو جن چمڑے تے جن جاندا نہیں سی شیطان جاندا نہیں سی. تے جدوں کوئی جن کڈن والا ہوندا سی نا تے او کو پتہ کی کہندا سی روپڑیاں دے وچوں مینوں کوئی بندہ آ کے کہہ دے تے میں نکل جاواں. ایک گل کون کر رہے ہیں حافظ عبد الوہاب صاحب آنے نے کہ روپڑیاں دے وچوں کوئی بندہ مینوں آ کے کہہ دے میں نکل جاؤں. وہ عامل کو کہنے لگا کنوں روپڑیاں دے وچ کنے ہی نے دس کنوں سدیے. وہ جن کہنے لگا حافظ عبد الوہاب روپڑی صاحب. حافظ عبد الوہاب صاحب نو بلا دیو تے حافظ صاحب مینوں کہن تے میں نکل جا. حافظ جی اے سدن دا تہاڈا مقصد سی. آزا فرما لگے جمعے تو بعد نہ میں حاضری انہوں کہا حاضری کر حاضری کی تھی جینا ہے. میں نے کہا کاکا کی گل تینوں کیوں پریشان کرنا ہے تو کون ہے. آندا کہ میں وڈے حافظ صاحب حافظ عبداللہ محدث روپڑی دا شاگرد ہوں. انہوں کو میں پڑھتا رہا لاہور میں انہوں کو پڑھتا رہا حافظ صاحب کو تے لہذا تسی مینوں ایک باری کہہ دیو جا تو پھر میں نہیں آواں گا. حافظ صاحب فرما لگے تینوں اسی اس واسطے پڑھایا سی لوگوں پریشان کرے جا کے تینوں اسی تاں پڑھایا سی لوگوں پریشان کرے. حافظ صاحب فرما لگے جا نکل جا. اور میں حافظ صاحب نے مذاکر کیا میں کہا حافظ صاحب پھر نہیں فون آیا. کہنے لگے دوبارہ آیا ہوں تو انہوں کا فون آ جانا سی لہذا پھر دوبارہ. نواب صدیق حسن رحمہ اللہ بہت بڑے ایک عالم گزرے نے. انہوں نے اپنی کتاب جب واقعہ لکھیا انہوں نے دور چ نا انہوں نے دور دے اندر ایک بندے نو جن چمڑ گیا تو وہ ایک بزرگ نو لے گئے. انہوں نے نا قرآن پاک دی آیت پڑھ کے دم کیتا. وہ میرے ورگا جڑا لے کے گیا سی نا بزرگاں نو انہوں نے کہا لے بھائی انہوں نے قرآن پاک دی اے آیت پڑھی ہے لو جی میری روزی روٹی چل گئی کہ اور یہی میں دم کراں گا تو میرا معاملہ حل ہو جائے گا. لے کم چل پیا کہ میں دس رہا کہ انسان چ کچھ ہونا چاہیے تاں شیطان دور ہوندا ہے. خیر قرآن پاک دی آیت پڑھی شیطان نس گیا وہ مریض ٹھیک ہو گیا.
جدو مریض ٹھیک ہو گیا نا تو وہ بزرگ فوت ہو گیا، پھر کسی ویلے نا کسی بندے مسئلہ بن گیا، انہیں کہا جی نہیں تسی رہن دیو میں دم کرنا، کیوں انہوں پتا سی جیڑی وہ ایت پڑھی سی وہ میں یاد کر لئیے لہذا میں دم کر دینا۔ تو جدو انہیں پڑھ کے دم کیتا تو کوئی شیطان پتا کی کہندا ہے، اور جال چل چل کم کر جا کے۔ وہ بندہ کو کہنے لگا یار یہ تو آیت فلانے بزرگ نے پڑھی سی جڑے فوت ہو گئے نے، وہ اگوں شیطان جن کہنے لگا او ہی سی تو بن سکدا، ایہی تو ساری گل، او ہی سی تو نہیں بن سکدا، او دے اندر ایمان سی، تقوی سی، للہیہ سی، او دے اندر خدا دا ڈر سی اور رب کو ڈرنے والے سی، اسی اونا کو ڈرنے ہیں، تیرے وچ نہ تقوی نہ زہد نہ للہیت، تو پڑھ پڑھ کے دم کریا، اہی تیرے کہنے تے کوئی نہیں جانا۔ اتائیں تے اللہ جانتا کسے عاملہ دی زبان تاثیر نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں، تو لہذا شیطان تو بچن دے طریقے بھی سانو شریعت نے دسے۔ آئیے لوگ پہلی بات شیطان چاہتا ہے بندہ مشرک بن جائے، مشرک بن جائے۔ آئیے لوگ دوسرا عمل دوسری چیز کی ہے، ابلیس چاہتا ہے کہ میں عمل دے سامنے گناہ جڑے نے مزین کر کر کے رکھاں، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، اے شیطان جیڑا ہے بندے دے سامنے گناہ بڑے مزین کر کے پیش کرتا ہے، بڑے بڑے سبز باغ بخاندہ ہے تاکہ گمراہ ہو جائے۔ لوگوں شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندہ گناہ دے اندر مبتلا ہو جائے۔ سنو لوگوں شیطان کی چاہتا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے نہ بڑے بڑے گناہ دے سامنے حقیر بنا کے پیش کر دیا۔ اسے بات اسی نماز دے اندر سستی کرنا کوئی بہت بڑا گناہ نہیں سمجھ دے، حالانکہ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیے آخری آیات نے لوگوں آخری پارے دی صورتاں بیان کر رہی ہیں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرماندے نمازی نہیں نمازیاں دا ذکر ہو رہا، بے نمازاں دا ذکر نہیں۔ لوگوں جڑے اپنی نماز اندر سستیاں کر دینے انہاں واسطے رب نے جہنم تیار کیتی ہے۔ جڑا نماز دے گزرن تو بعد آ کے نماز پڑھدا ہے، نماز سستی کردا ہے، اس واسطے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تے بڑا زور دیتا ہے۔ دیکھیے رمضان اندر ساڑی صورتحال کی ہے، ہون ساڑی صورتحال کی بن گئی ہے، اسی رمضان اندر نمازاں بھی ٹائم تے پڑھ دے رہے ہیں، اسی رمضان اندر قرآن دیاں تلاوتاں بھی کر دے رہے ہیں، اسی ٹائم تے جمعہ بھی پڑھ دے رہے ہیں، اسی رمضان اندر سارے معاملے کر دے رہے ہیں۔ لوگ رمضان دے گزرن تو بعد اسی وہ معاملے کیوں نہیں کر دے؟ ہن فجر بھی ضائع، زور اثر مغرب عشاء بھی ضائع، لوگوں شیطان جڑا ہے حقیر بنا کے گناہوں سامنے رکھدا ہے۔ اس واسطے مسلمان جڑا نماز نو سستی کرن نو گناہ نہیں سمجھدا، لوگوں زکات ادا نہ کرن نو گناہ نہیں سمجھدا۔ آئیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگ زکات نو ٹیکس سمجھن گے، اپنے دے بوجھ سمجھن گے، لوگوں زکات نہ ادا کرنا مسلمان گناہ نہیں سمجھدا۔ آئیے لوگوں گانا بجانے نو مسلمان گناہ نہیں سمجھدا، اپنے کنا اندر ہینڈ فریاں لگیاں نے سوندا سوندا ہی سو جاندا ہے، لوگوں سی گانے نو کوئی گناہ نہیں سمجھدے، حالانکہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا کہ جڑا گلوکار گانا گان والا یا گانا سننے والا اگر بغیر توبہ دے مر گیا رب جنت عطا نہیں کرے گا، اللہ انہوں جہنم رسید کر دے گا۔ جڑا گانا گان والا تے گانا سننے والا ہے اللہ انہوں ابدی جہنمی بڑھا دے گا۔ آئیے لوگوں گناہ نو ساڑھے سامنے حقیر بنا کے پیش کر رہے شیطان، لوگوں سودی معاملات نے، لوگوں سودی کاروبار نو وسی سودی گناہ نہیں سمجھ دے، شیطان نے ساڑھے سامنے مزین کر کے رکھ دیتا ہے۔ لوگوں جوئے نو وسی گناہ نہیں سمجھ دے، رشوت نو گناہ نہیں سمجھ دے، ادھی شراب نو گناہ نہیں سمجھ دے، دھوکے نو گناہ نہیں سمجھ دے، اسی فراڈ نو گناہ نہیں سمجھ دے، اسی والدین دی نافرمانی نو گناہ نہیں سمجھ دے۔ آئیے شیطان چاہتا ہے کہ میرے سامنے گناہ حقیر بنا کے رکھ دیا تاکہ نو گناہ ہی نہ لگے۔ آئیے لوگ گمراہ کرن دا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آئیے ذرا قرآن پاک نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے، ذرا نبی علیہ السلام تے درود دی چھال آ جائے جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا انما یرید الشیطان، اج میں دس رہا شیطان تواڈے کولوں کی چاہندا ہے، شیطان میرے کولوں کی چاہندا ہے۔ لوگوں شیطان کول مسلماناں تو کی چاہندا ہے؟ قرآن نے وہ چاہت بیان فرما دیتی ہے، فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ لوگوں شیطان چاہتا ہے میں مسلمان جوے دے اندر مبتلا کر دیاں۔ لوگوں جوا کسی کا نہ ہوا، جڑے لوگ جوا کھیلتے ہیں اللہ جان دے گھر برباد ہو گئے، جڑے لوگ جوا کھیلتے ہیں انہاں دے گھراں دے بھانڈے وک گئے، برباد ہو گئے نے۔ لوگوں جوا شیطان دا بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ دی قسم ہے جوے دی وجہ نہ گمراہ کردا ہے شیطان، تانوں شراب نوشی دی وجہ نہ گمراہ کردا ہے، تواڈے دلاں چ بغض تے حسد تے نفرت تے کینہ پیدا کر کے تانوں گمراہ کردا ہے۔ آئیے لوگوں قرآن پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ آئیے لوگوں شراب تو پناہ اللہ دی پناہ اندر آئیے، شراب چھوڑ دیجئے۔ میں مسلمانوں جان نہ اللہ جان دے، شراب پیندے پیندے کئی مسلمان مر گئے، آج بھی جناب شراب پین تو مسلمان باز نہیں آتا۔ لوگوں جوا کھیلن والا مسلمان ہے، حسد تے بغض تے کینے دیاں پنڈاں دل وچ لے کے پھرن والے مسلمان نے۔ لوگوں اے تے شیطان دے ہتھیار نے، تواڈے دل وچ بغض پیدا کر کے تانوں برباد کرنا چاہتا ہے، تانوں شراب پلا کے برباد کرنا چاہتا ہے، تانوں جوا کھلا کے برباد کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں درد دل نہ دعا کر دیو میرے اللہ ساڈے دل حسد بغض کینے تو پاک فرما دے، اللہ سانو جوے دے شراب تو محفوظ فرما لے۔ آج لوگوں آخری باتاں کرا بعد ختم کرا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیتا ہے شیطان کی چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان چاہتا ہے تو اللہ دا ذکر نہ کرے۔ کنی دنیا ہے جڑے اللہ دا ذکر کر دینے، میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، میں کسی دی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ہر بندے نو پتہ ہے صبح دے اذکار کنے لوگاں کیتے نے، صبح دے اذکار کنے لوگاں کیتے نے، یا صبح شام دے اذکار کون کون کر دے اللہ جان دے، گنتی دے بندے ہون گے، گنتی دے لوگ ہون گے صبح شام دے اذکار کر دے رہے۔ شیطان چاہتا ہے میں تیری زبان تے رب دا ذکر نہیں آن دینا، شیطان چاہتا ہے میں تیری زبان تے گالی تے لے آواں گا، شیطان کہتا ہے میں تیری زبان تو غیبت کڑوا دیاں گا، میں تیری زبان تے چگلی والے الفاظ تے لے آواں گا، مگر میں تیری زبان تے رب دا ذکر نہیں آن دینا۔ اللہ دی قسم قرآن کہہ رہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جدو تسی رب دا ذکر کر دیو شیطان تہاڈی زبان پھڑ لیندے، شیطان تانوں منع کر دیندا، اس کام چ مشغول کر دیتا، اس کام چ مشغول کرتا، وقت ضائع کر دیتا، تہاڈے دل نو آوازار کر دے گا۔ اگر تہاڈا دل آوازار بھی ہوندا رہے، اللہ جاندا ہے چند دن اللہ دا ذکر کرو گے انشاءاللہ رب تہاڈی زبان دے ذکر جاری فرما چھڑے۔ ذکر منع کر رہے ہیں، ذکر نہ کری مسلمانہ رب دا۔ اور اگے شیطان چاہتا وعن الصلاۃ، نماز ہو جائے کوئی فکر نہیں، شیطان تو انو نماز تو روکے گا۔ سنو نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث کی ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اذان ہوندی ہے شیطان دوڑ جاندے، جتھوں تک اذان دی آواز جاندی ہے شیطان دوڑ جاندے، حتیٰ کہ دی ہوا خارج ہو جاندی ہے، وہ اپنے کنی اذان نہیں سندا۔ جدو اذان ختم ہو جاندی ہے پھر ابلیس واپس آ جاندے، جدو تکبیر ہوندی ہے شیطان پھر دوڑ جاندے، جدو تکبیر ہو جاندی ہے وہ پھر آ جاندے۔ جدو بندہ نماز شروع کردا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بننے تے آگے تواڈے دل وچ میرے دل وچ خیال پیدا کردا ہے۔ یقین جانو تواڈے نال معاملے بندے میرے نال بھی بندے۔ شیطان آندا اوے او گل یاد کر، اللہ جاندا جیڑی گل وہ بھلے ہوئی ہے نا، شہر رکھ کے بھلے ہوئی ہے، نماز پڑھن دی دیر ہے تے فوری ہو یاد آ جاندی ہے۔ یقین جانو کئی دفعہ اس طرح ہوا
نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو لائے یا وسلم نماز پڑھنے یا شیطان حائل ہو جاتا ہے. یار صحابہ کرام تے دنیا جو سب تو افضل سی انبیاء تو بات تے انہوں نے خیال آ گیا تے اسی تے بڑے گناہگار ہاں. اور یاد رکھو جدو تانوں خیال آوے نا، خیال آئے، صحیح مسلم دی روایت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ فرمان لگے اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھنے نا شیطان آ کے خیال پاندا ہے تو سانو دسو کی کریے؟ نبی علیہ السلام فرمان لگے یقال لہ خنزب، او دا نام ہے خنزب. بولو کی ہے؟ شیطان دا نام کی ہے؟ او دا کام صرف اے ہے کہ تانوں بھلیاں گلاں یاد تہاڈی نماز خراب کرنی ہے. انہیں کہا میں نماز نو پڑھن دینی نہیں پڑھن دینی، تہاڈے خیالات لے آئے گا. نبی پاک فرماندے نے جدو خیال آوے تو پتہ کی پڑھیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کنی باری؟ 3 باری اعوذ باللہ من الشیطان. پڑھ کے نا کھبے پاسے تھوڑا تھوڑا تھک سٹیا کرو کھبے پاسے. نبی علیہ السلام نے یہ علاج دسے ہے، اگر نماز پڑھ دیا تو انہوں خیال آ گیا ہے اعوذ باللہ 3 باری پڑھ کے کھبی سائڈ تھوڑی تھوڑی فوار تھوک دی سٹو، سٹنا تو آڈا کام شیطان دوڑ جائے گا. اللہ خیالات تو تمہیں بری فرما ہے. شیطان کی چاہتا ہے تو آڈی نماز برباد کرنی ہے. تو نبی علیہ السلام دے کو اور وہ سنیا جو نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری رات بھی نیند نہ آندی ہوئے تے ساری رات بندہ پاسے مار مار کے نگا دے تے نیند نہ آندی ہوئے تے بندے اٹھ کے پتہ سویرے آندے نے اللہ جاندا ہے سویرے بانگا ویلے ایسی نیند آئی میں کہنا کمال ہو گئی. کیوں جو ہوندا ہے کہ نہیں؟ ساری رات نہ نیند آوے تے جدو سویرے زانا دا ٹائم ہوندا ہے نا یا زانا ہوندیاں نے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلدی ہے تے بندہ ریلیکس ہو کے سو جاندا ہے. او آ جاندہ اتوں دی وہ آندا ہے یہ کہ اٹھ کے نماز نہ پڑھ لے آ کے نہ تھاپڑ دے جی میں ماں نہیں بچے نو تھاپڑ دی تھاپڑ کے سو جا سو جا سو جا لیلن طویل لیلن طویل لیلن طویل. وہ آندا ہے رات بڑی لمبی ہے. وہ دل چ خیال آ کہ میں نماز پڑھنی ہے. وہ دل چ خیال لے آندا اجے رات بڑی، سارے بولو رات بڑی لمبی ہے، سو جا پھر پڑھ لوی جا کے اجے بڑی لمبی رات پئی ہے. نبی پاک فرماندے نے سوا دیندا ایڈا تہاڈا ظالم دشمن ہے تانوں نماز بھی نہیں پڑھن دیندا تے جاندیا کان وچ موتر کے آو گیا. ایڈی دشمنی نبی پاک فرمایا تہاڈے کان چ پیشاب کر کے جاندا ہے، تہاڈے کان چ پیشاب کر جاندا ہے اور زبان نے حال نالے بڑیس کہہ کے جاندے تینوں میں نماز بھی نہیں پڑھن دیتی تے جان لگیا میں تیرے کان وچ موتر کے بھی چلا گیا وا. لوگو اے جے شیطان تے ابلیس تواڈے نال کیسیاں دشمنیاں پٹ. نبی علیہ السلام فرمایا رات نو تہاڈی گرہ لگاتے ہیں گرہ لگا دیندا پیچھے جدوں اٹھ کے دعا پڑھدے ہو نا یہ گرہ کھل جاندی ہے. اٹھتے ہو وضو کر کے مسیتے جاندے ہو گرہ کھل جاندیاں نے. جیڑا بندہ سویرے اٹھ کے فجر دی نماز با جماعت پڑھ لے ساری دیہاڑی حشاش بشاش گزرتی ہے. رب شیطان تو محفوظ کر، شیطان کی چاہتا ہے تو آڈے عمل برباد کر دے. آئیے لوگو آخری حدیث میرے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے شیطان چاہتا ہے وے تو اللہ دی تخلیق نو بدل دے. تخلیق پتہ کیویں بدلی ہے؟ آج کل منڈے جڑے نے او لڑکیاں بن گئے تے لڑکیاں انہیں کیا سی یا اللہ میں تیری تخلیق نو بدلاں گا. ابلیس نے کیا سی قرآن موجود ہے اللہ میں تیری تخلیق نو بدل دیا. آج لڑکے لڑکیاں بنیاں نے لڑکیاں لڑکے بنے نے. فیشن لڑکیاں نے لڑکیاں کر رہی نے لڑکیاں نے لڑکیاں کر رہی نے لڑکیاں نے لڑکے کر رہے نے. فیشن بن گیا نے. اللہ جاندہ شکل و صورتاں جدیاں بن گئیاں ہوئے اور رب دی تخلیق نو نہ بدلو، رب دے غضب نو آواز نہ دو. اور آخری بات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے
کیڑا چنگا خواب ہے نا، اچھا خواب وہ اللہ دی طرفوں آندا ہے، تے گندا تے ڈراؤنا خواب شیطان دی طرفوں آندا ہے۔ فرمایا کہ الرؤیا صالحۃ من عند اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، والحلم من الشیطان، اور برا خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَخَافُ، فرمایا جب تم گندا خواب آئے، ڈراؤنا خواب آئے، نبی پاک فرما دے نے جدو تمہیں ڈراؤنا خواب آئے نا، تمہیں آؤندا تے نہیں، بول آؤندا ہے؟ اگر کوئی گندا یا ڈراؤنا خواب آئے نا تے کھبی سائڈ تے تھکیا کرو تے اللہ کو پناہ منگیا کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو گھروں نکل دے ہونا تے دعا پڑھ کے نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان دے شر تو اللہ تمہیں بچا لے گا۔ آج تمہیں غصہ چڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیا کرو۔ نبی علیہ السلام دے سامنے نا دو بندے لڑن لے تے گالی ہوئے تے رگاں پھلیاں ہوئیاں، گالاں کٹ کٹ کے تے لڑن، اے رگاں جڑیاں نا گردن دیاں رگاں پھول گئیاں تے بڑے غصے نال لال پیلے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک ایسا کلمہ جاننا ہوا، اگر ایک کلمہ پڑھ لیں گے شیطان دور ہو جائے گا، غصہ انہاں دا ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام فرما لگے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لو آ خطبے جی تو انہوں کوئی بھی گالنا نہ یاد رہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کرو نکلن لگے ہیں پڑھ لیا کرو، شیطان تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایدہ تھوڑا وظیفہ کر لیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان تو بچائے۔ لہذا شیطان جڑا انسان دا بہت بڑا دشمن ہے، لک کے وار کرتا ہے، تواڈے عمل برباد کروانا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ جے میں جنت نہیں نہ گیا تو جان انہوں نے بھی میں نہیں دینا۔ لہذا شیطان ساڑا بہت بڑا دشمن ہے۔ اللہ پاک دی حضور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اے شرطوں پل پل بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔